الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ ساری نشانیاں، ما تبعوا قبلتک تو نہیں اتباع کریں گے وہ آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع قبلتہم اور نہ آپ اتباع کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہیں ان کا بعض اتباع کرنے والا بعض کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد جب آ گیا آپ کے پاس علم، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک آپ اس وقت بے انصافوں میں ہوں گے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ چھپاتے ہیں حق کو اور وہ جانتے ہیں. الحق من ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین پس ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 17واں رکوع آیت نمبر 145، 146 اور 147 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ رسالت مآب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہم نے دیکھا، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند فرمائیں گے.
चुनांचे अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए और जहाँ कहीं भी आप हुए अपना रुख इबादत के वक्त उसी की तरफ फेर लिया करें। और अहले किताब जानते हैं कि यह हक़ है। आज के सबक में अहले किताब के तर्ज और ज़िद का बयान है। चुनांचे कल के गुज़श्ता सबक में मैंने एक बात आपके सामने तफसीरी अर्ज़ की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे इस बात को पसंद फरमाते थे कि किबला बैतुल्लाह ही होना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा आपके ज़हन में ये भी ख्याल आता था कि अगर अभी न हो ताकि ये अहले किताब थोड़े मानूस हो जाएं और ईमान कबूल कर लें, अभी इन्हीं का किबला रहे। या इसी तरह बाज़ दफ़ा जब किबला तब्दील हो गया तो बाज़ अहले किताब, बाज़ यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये भी कहने लगे, जैसा कि बाज़ तफसीर वालों ने, रूहुल मानी वगैरह ने लिखा भी है कि आप दोबारा हमारा किबला माने, हम आपको नबी मानते हैं। तो उसके जवाब में ये आज का जो सबक है, ये आयत नाज़िल हुई। फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उनकी बात नहीं माननी, ये तो सिर्फ़ आपको इसलिए कह रहे हैं कि पहले बैतुल मुक़द्दस फिर बैतुल्लाह फिर उधर, तो ताकि मजाक उड़ाएं, वरना इन्होंने ईमान को नहीं कबूल करना। अगर ईमान कबूल करना हो तो इधर रुख करने या उधर, भाई अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें क्या है इससे। तो ये माज़ एक इनका बहाना है और ये ज़िद पर इतने पक्के हैं कि आप जितने मर्जी दलाइल इनके सामने पेश कर दें, इन्होंने फिर भी मानना कोई नहीं, क्योंकि ज़िद का कोई इलाज नहीं। इरशाद फरमाया वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आया, और अगर आप ले आएँ उन लोगों के पास जो किताब दी गए हैं, बिकुल्लि आयतिन, हर निशानी, तमाम दलाइल ले आएँ, दलाइल अकली ले आएँ, दलाइल नकली ले आएँ, रब की वही ले आएँ, वो सुना दें। मा तबिउ किबला तक, वो इत्तिबा नहीं करेंगे आपके किबले की। जब एक आदमी ने नहीं मानना तो फिर उस पर जितनी मर्जी दलाइल पेश कर दो, उसने नहीं मानना। अक्सर मैं ये मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में गए और उसने जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाया और फिर उसने दिन मुकर्रर किया और जादूगरों को लेकर आया मुकाबले के लिए, तो मैदान सज गया। जादूगर भी मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे, वो भी कुफर पर थे। फ़िरौन भी मुकाबले में था, फ़िरौन भी कुफर पर था। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क ये था कि फ़िरौन ज़िद पर पक्का डटा हुआ था और उसका मिशन ये था कि मूसा को शिकस्त देनी है, जबकि जादूगर हक और सच के मुकाबले के लिए आए थे। फ़िरौन के बारे में कुरान कहता है लक़द अलिमता मा अनज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा, लक़द कसम के माने में आता है, कसम है, तू जानता है कि जो मेरे ऊपर नाजिल हो रही है ना, ये अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो रही है, तुझे पता है, लेकिन तुम आया हुआ है ज़िद पर। अब जादूगर भी मुकाबले में है, वो भी कुफर पर है, फ़िरौन भी मुकाबले में है, फ़िरौन भी कुफर पर है। मुकाबला हुआ, मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम की फतह हुई, जादूगर ईमान ले आए वही मौजज़ा देखकर, और वही मौजज़ा देखकर फ़िरौन ईमान न लाया। क्यों? कि फ़िरौन ज़िद पे डटा हुआ था। जो ज़िद पे डटा हुआ हो ना, उसके सामने जितने मर्जी दलाइल पेश करो, वो ईमान कबूल नहीं करता। पत्थर की कंकरियों से अबू जाल ने कलमा सुना, फिर भी नहीं माना। चांद के टुकड़े देखकर फिर भी नहीं माने। इतने मौजज़ात देखकर फिर भी नहीं माने। तो क्यों नहीं माने? कि वो ज़िद पर डटे हुए थे, और जो ज़िद पर डटा हुआ हो उसका कोई इलाज नहीं। तो यही बात अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि एक वो लोग होते हैं जो नासमझ होते हैं, उनके ऊपर खूब मेहनत करनी चाहिए, उनको प्यार से, उनको मोहब्बत से अल्लाह का हुक्म समझाना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बेचारे को मुगालता लगे, इंशाअल्लाह मान जाएगा। लेकिन जो जानबूझकर ज़िद पर डटा हुआ है, उससे मानने की तवक्को रखना ही, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसी पहले सिपारे के अंदर, अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम, अल्लाह फरमाते हैं क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कोई ईमान लाएंगे? वो नहीं लाने वाले ईमान। तो यहाँ भी तकरीबन अल्लाह ताला यही मजमून बयान फरमा रहे हैं। फरमाया वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आया, और अगर आप ले आएँ
ان لوگوں کے پاس جو کتاب دی گئے ہیں بکل آیتن ہر نشانی ما تبعوا قبلتک وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں، انہوں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی نے بادشاہ کی محفل میں بحث جاری تھی بھئی ضد کا کوئی علاج ہے، بادشاہ نے کہا کیوں نہیں ہے، جو بندہ ضد کرے اس کی بات مان لو، بچہ ضد کرے بچے کی بات مان لو، تو بس ٹھیک ہے جی۔ اب جناب نے کہا جی ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ کہتے تو ہم مان لیتے ہیں لیکن ضد کا علاج کوئی نہیں ہے، وہ ضدی بندہ کوئی نہ کوئی رفڑ ڈال ہی دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اتنے میں صاحبزادہ صاحب تشریف لائے دربار میں، اور نے کہا آپ دیکھنا جو فرمائش کرے گا میں پوری کروں گا، پھر دیکھنا۔ اور نے جناب فرمائش کی جی ذرا دربار میں انڈے حاضر کیے جائے، بچے نے انڈے لے آئے جی، اور نے کہا گھوڑا بھی بادشاہ سلامت کا لایا جائے، گھوڑا بھی آ گیا جی، اور اس نے کہا گھوڑے کو انڈے میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا کرو بادشاہ سلامت پوری، پھر اب اس کی کوئی ضد ہوتی ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ضد میں تو بندہ ایسے الٹے الٹے سوال کرتا ہے جیسے مشرکین نہیں کیا کرتے تھے، یہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دو جی، او بھائی تم نے یہ معجزہ دیکھ لیا نا چاند کے 2 ٹکڑوں نے، مان لو نہیں جی اب یہ یہاں سے چشمے جاری کرو جی، یہ وہی بچے والی ضد ہے جی، انڈے کے اندر گھوڑے کو ڈال دو، بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دینا ہے اور پھر جناب اس نے انکار کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی اتباع کرنے والے نہیں ہیں ان کے قبلے کی، جب وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں تو اے اللہ کے نبی آپ کو ان کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو اللہ کے امر کے تابع ہیں۔ اور وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان کا بعض اتباع نہیں کرنے والا بعض کے قبلے کی۔ اہل کتاب ہے نا یہودی اور عیسائی، یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور عیسائیوں کا قبلہ مشرق کی جانب تھا۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے قبلے کے نہیں مانتے اور آپ کے لیے دونوں اکٹھے ہو کر کہتے ہیں جی آپ مانیں ہمارے قبلے کو، کیوں بھائی ہمارے اوپر کیوں جناب بھائی، آپ تمہارا اتفاق اپنا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قبلے کو خود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جی ہاں شیطان تو سب سے بڑا ضدی تھا۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اتباع کی، اب 2 ٹوک حکم اللہ نے آپ کو دے دیا، بالکل اب کوئی صورت نہیں ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات ماننے کی، اب قبلہ آپ کا بیت اللہ ہی رہے گا، یہی میرا حکم ہے، اب اس سے آگے پیچھے بالکل نہیں ہونے کی اجازت۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، ایک طرف تو اللہ کا امر ہے، ایک طرف ان کے مطالبات اور خواہشات ہیں، آپ نے اللہ کے امر کو ترجیح دینی ہے، ان کی خواہشات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، پتہ ہے اللہ کا حکم یہ ہے، پھر کسی کے مطالبے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے بات مان لی تو انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ رحمت کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہرگز اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات کی طرف مائل ہونے والے نہ تھے۔ یہ بات اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے، جب میرا حکم آ جائے پھر کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو استقامت کے پہاڑ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آفر کی گئی سرداری کی، آپ کو تو آفر کی گئی مالداری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا جو آپ چاہیں ہم آپ کی بات پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس دعوت میں تھوڑی کمی لے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا، اگر یہ عرب کے لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، مطلب آسمان و زمین کی ساری بادشاہت میرے قبضے میں دے دیں، پھر بھی میں دعوت توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ آپ تو استقامت کے پہاڑ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے استقامت کے پہاڑ جس کی مثال کو نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی اتباع آپ نے نہیں کرنی، ان کی طرف آپ نے مائل نہیں ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ
بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا زور لگایا مشرکین نے، بڑا زور لگایا یہود و نصارہ نے کہ آپ کو اپنے موقف سے تھوڑا پیچھے ہٹا لیں، آپ کو اس پیغام سے تھوڑا سائڈ پہ کر لیں۔ میرے محبوب وہ زور لگا لگا کر تھک گئے اور آپ ذرا بھر بھی آپ نے اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا۔ ولولا ان ثبتناک، یہ ہمارا کرم تھا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، یہ میری توفیق کے ساتھ آپ کی پیٹھ پر میری رحمت کا ہاتھ تھا، اس لیے آپ ثابت قدم رہے، ورنہ لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر میری توفیق نہ ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو شاید آپ ڈگمگا جاتے، لیکن ایک ذرا بھی میں نے آپ کے قدم کو ڈگمگانے نہیں دیا، کسی موقع پر میں نے آپ کو تنہا نہ چھوڑا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر آپ اپنے موقف کو تبدیل کر لیتے ان کی کہنے پر تو ہم دنیا میں بھی آپ کو ڈبل سزا دیتے اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ ہمارا حکم آپ کی طرف آیا اور اگر آپ اس میں کمی کرتے تو پھر اور کون اس کو پورا کرتا۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے حالات سخت ہوئے، چاہے لوگوں نے لالچ پیش کی، آپ ذرا بھر بھی ڈگمگائے نہیں بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں بیان کیا، فرماتے موحد چے در پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشد ز کس برین است بنیاد توحید بس۔ فرماتے ہیں اوے لوگو جو رب کی توحید کو ماننے والا ہے، جس کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہے، فرمایا اس کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو اس کو لالچ دینے کے لیے، کہو یہ تمہیں ہم سونا دیں گے، یہ ہم تجھے مال دیں گے، وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، یا خوف دلانے کے لیے ہندی تلوار اس کے سر پہ رکھ دے کہ سر تیرا کاٹ دیں گے۔ امید و حراسش نباشد ز کس، نہ دل میں سونے کی لالچ جائے گی، نہ دل میں تلوار کا خوف جائے گا۔ جس کے دل پہ ایمان موجود ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں امید و حراسش نباشد ز کس، ایک طرف سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، دوسری طرف تلواریں چمک رہی ہیں سر کاٹنے کے لیے۔ امید و حراسش نباشد ز کس، نہ یہ امید آئے گی نہ وہ خوف آئے گا۔ کیوں؟ برینست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ بنیاد جو توحید پر رکھی گئی ہے، بنیاد کس پر رکھی گئی ہے؟ توحید پر، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہے بنیاد۔ فرمایا کہ بنیاد جو عقیدہ توحید پر رکھی گئی ہے، سارا جہان سونا لے کر سامنے کھڑا ہوا ہے، کچھ نہیں دے سکتا، کوئی نفع کا مالک نہیں، اور اگر کوئی تلوار لٹکا کے کھڑا ہوا ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی نقصان کا بھی مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی خواہشات کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا، آپ نے رب کے امر کے پیچھے چلنا ہے۔ باقی وہ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا وہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، ورنہ ان کو پتہ ہے، کتنا پتہ ہے؟ جتنا بندے کو پتہ ہوتا ہے نا یہ میرا سکا بیٹا ہے، اس طرح پتہ ہے۔ کبھی بندہ اپنے 1000 بچوں میں کھڑا ہوا اپنے بچے کو پہچان سکتا ہے؟ نہیں پہچان سکتا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس قبلے کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اس طرح پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا، یہودیوں سے مسلمان ہوئے، عالم تھے یہودیوں کے، ان سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ یعرفونہ ما یعرفون ابناءہم، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ جو فرماتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہو، تو کیا واقعی ایسے تم پہچانتے تھے؟ کہ اللہ کی قسم بیٹوں سے بھی زیادہ سچا پہچانتے تھے، اس سے بھی پکا پہچانتے تھے، اس سے بھی زیادہ ہمیں واضح یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ صرف وہ دنیا کا چکر تھا کہ اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا، مجھے اللہ نے توفیق دے دی اور میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ
بے شک ایک گروہ میں ایسا بھی ہے جو حق کو چھپاتا ہے، پتہ ہے ان کو کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، لیکن نہیں بتاتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں اور پھر بھی بتاتے نہیں ہیں کہ جناب سارے لوگ ایمان قبول کر لیں گے، ہماری دکانداری جو چمک رہی ہے تو ختم ہو جائے گی۔ الحق من ربک، لیکن کسی کے پردے ڈالنے سے حق میں تبدیلی تو کوئی نہیں آتی، حق تو پھر حق ہی ہوتا ہے، حق تو پھر حق ہی ہوتا ہے۔ الحق من ربک کا یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا یہ یا جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کو حکم آئے وہ سارے احکامات کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ۔ الحق من ربک کا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، کیونکہ شک جو ہے گمراہی کا پہلا درجہ ہے، اور جب بندہ شک کرتا ہے پھر گمراہیوں میں بھٹک جاتا ہے۔ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا گمراہی کی 4 درجے مفسرین فرماتے ہیں، جن میں پہلا درجہ شک ہے، جب بندہ شک کرتا ہے۔ دوسرا درجہ ضلال ہے، ضلالت جو ہے نا بھٹک جانا، پھر بندہ بھٹک جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جدال ہے، جب بھٹک جاتا ہے اور گمراہی بڑھتی ہے پھر بندہ جھگڑے شروع کر دیتا ہے اہل حق کے ساتھ، جب جھگڑے بڑھتے ہیں پھر چوتھا درجہ مہر جباریت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے شک نہیں کرنا، فلا تکونن من الممترین، شک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس جو کتاب دی گئے ہر قسم کی نشانی، ما تبعوا قبلتک، وہ نہ اتباع کریں گے آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ اتباع کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلت بعض، اور نہ ان کا بعض اتباع کرنے والا ہے بعض کے قبلے کی، ولئن اتبعت اہواءہم، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ چھپاتے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے۔